اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے دور خلافت میں مسلمانوں کو وہ باقاعدہ فتح کے طور پہ دے دیا، اور فتح بھی ایسی شاندار فتح کہ ایک لڑائی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ توحید پہ قائم تھے نا جی۔ رب آج بھی توحید پہ آؤ، اصل مسئلہ بات کرو، سوراخوں کو بند کرو، بیکار کی باتیں ادھر ادھر کی نہیں کہ ہم ساتھ ہیں، ہم فلاں ہیں۔ مسلمان نوجوانوں کو بھڑکاؤ، اور یہاں جو ہو رہا ہے فلسطین میں تو وہ ہو رہا ہے، ہندوستان میں بھی کئی نوجوانوں کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے ٹھوس دو۔ نہ، بالکل ان نعروں سے کام نہیں چلے گا، نہ کرو۔ کرنے کا کام کیا ہے جی؟ توحید کو اپناؤ، توحید کو پھیلاؤ، توحید کے لیے مر مٹو، چاہے جان ہی چلی جائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ فلسطین لو، فلسطین کے لیے نعرے بازی، ارے بدبختو، فلسطین نہیں بلکہ پوری سلطنت اسلامیہ تمہاری تھی اور عثمانیہ تمہاری تھی، لیکن جب تم توحید پہ تھے، تم اصل میں توحید کو چھوڑے اور شرک اپنائے، تب جا کے یہ گئی، اور دوبارہ آئے گی بھی تو توحید سے آئے گی، تمہارے نعروں سے نہیں آئے گی۔ جس تبلیغی جماعت کا بہت بڑا نعرہ ہے، اسی کے بغل میں نظام الدین اولیاء کی اتنی بڑی درگاہ ہے، یاد رکھو آپ جائیں گے پریشان ہو جائیں گے۔ میں اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھا، اتنا شرک و بدعت وہاں پر، اور اتنی بڑی عالمی سطح پر تبلیغی جماعت کھلے عام اعلان کیوں نہیں کرتی کہ بدبختو، یہ جب تک تم نظام الدین اولیاء کی درگاہ کو مٹاؤ گے نہیں، اللہ کی رحمت آئے گی کہاں سے؟ ایک لفظ شرک کے خلاف بولتے نہیں ہیں لوگ۔ کیوں نہیں جی بولتے؟ کیوں نہیں بولتے تم؟ مدد تو وہیں سے آئے گی نا جب توحید آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے دور خلافت میں مسلمانوں کو وہ باقاعدہ فتح کے طور پہ دے دیا، اور فتح بھی ایسی شاندار فتح کہ ایک لڑائی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ توحید پہ قائم تھے نا جی۔ رب دبدبہ یوں تھا، اللہ ایک کو پکارنے والے، زمین میں مسلمان کہنے والا کوئی درگاہ کو بنانے والا نہیں تھا، نہ کوئی درگاہ بنی ہوئی تھی۔ چیلنج کرو، جس وقت مسجد اقصی کو اللہ نے حضرت ابو عمر کے ہاتھوں میں دیا رضی اللہ عنہ، اس وقت مسلمانوں کے پاس کوئی درگاہ یا خبر تھی؟ ثابت کر دو مجھے۔ اللہ نے وہ تحفتاً دیا، کوئی جنگ نہیں۔ کیوں؟ توحید پر تھے۔ آج بھی توحید پہ آؤ، اصل مسئلہ بات کرو، سوراخوں کو بند کرو، بیکار کی باتیں ادھر ادھر کی نہیں کہ ہم ساتھ ہیں، ہم فلاں ہیں۔ مسلمان نوجوانوں کو بھڑکاؤ، اور یہاں جو ہو رہا ہے فلسطین میں تو وہ ہو رہا ہے، ہندوستان میں بھی کئی نوجوانوں کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے ٹھوس دو۔ نہ، بالکل ان نعروں سے کام نہیں چلے گا، نہ کرو۔ کرنے کا کام کیا ہے جی؟ توحید کو اپناؤ، توحید کو پھیلاؤ، توحید کے لیے مر مٹو، چاہے جان ہی چلی جائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ تو اصل یہ ہے کہ توحید پہ کام کرو۔ جب مکمل توحید پہ صحابہ آ گئے، بیت المقدس کی فتح کا مسئلہ آیا، انہوں نے کہا کہ ہم کوئی لڑائی نہیں لڑتے، صرف اتنا ہے کہ تمہارا جو خلیفہ ہے وہ آئے، ہم خود آگے بڑھ کے چابی دے دیتے ہیں۔ حضرت عمر اس شان سے نکلے کہ صرف اور صرف ایک ساتھی ساتھ میں، اور اکیلا اتنا لمبا سفر، حالانکہ پوری دنیا کا اس وقت پوری دنیا کا خلیفہ چاہتا تو بڑا لشکر پیچھے لگاتا، لیکن وہ اللہ کے بندے تھے، اللہ تبارک و تعالی کے خاص بندوں میں سے تھے، بے نیاز ہو کے نکلے۔ وہ بھی جو غلام تھا اس کی بھی باری ہوتی تھی۔ حضرت عمر نے کہا تو بھی انسان، میں بھی انسان، برابر برابر چلیں گے۔ کچھ دیر میں سواری کروں گا تو گھوڑا پکڑ کے چلے گا، اور کچھ دیر تو سواری پر ہوگا اور میں گھوڑا پکڑ کے چلوں گا۔ ایسے آدھا آدھا راستہ طے کرتے کرتے بیت المقدس پہنچے تو حالت یہ تھی، تاریخ کے پنوں میں یہ بات بالکل محفوظ ہے کہ حضرت عمر پاک پکڑے ہوئے تھے اور گھوڑے پہ سوار ان کا غلام تھا۔ وہ پادری جس کے ہاتھوں میں چابی تھی بھاگتا دوڑتا آیا، کہا کہ تمہارا خلیفہ نیچے ہے یا اوپر ہے؟
کہا کہ نیچے جو باغ پکڑے غلام کی طرح کھڑا ہوا ہے وہ تمہارا خلیفہ ہمارا خلیفہ ہے، جو اوپر بیٹھا ہے ان کا غلام ہے۔ اس نے کہا کہ تب تو ہاتھ بڑھاؤ چابی لے لو، یہی بات تو ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ جب وہ لینے آئے گا تو بندہ اتنا عاجز ہوگا، اتنا متواضع ہوگا کہ غلام کے گھوڑے کی باغ پکڑا کھڑا ہوگا۔ اور آج آپ نے ثابت کر دیا کہ ہم جس کے حوالے یہ چابی کر رہے ہیں آپ بالکل صحیح انسان ہیں، یہیں پر ہمیں دینے کا بھی حکم ہوا ہے، تورات اور انجیل میں دے دیا انہوں نے باقاعدہ، ایک خون کا قطرہ بھی نہیں بہا۔ حضرت عمر نے کہا پھر کے دیکھتے رہے، دیکھتے دیکھتے اس مقام پہ پہنچ گئے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ کہا کہ آپ لوگوں کی اجازت ہے میں نماز پڑھ لوں؟ انہوں نے کہا کہ بالکل بالکل، ایک طرف آپ ہو جائیے، وہیں پر اقصی کے اندر آپ نماز پڑھیے۔ حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، اگر میں آج یہاں پر نماز پڑھ لوں تو کل ہو سکتا ہے کسی مسلمان دعویٰ کر دے کہ ہمارے خلیفے نے یہاں نماز پڑھی ہے، اس واسطے ہمارا ہی یہ جگہ ہے، ہمارا ہی یہ معاملہ ہے، یہ چیز ہماری ہے، اس واسطے میں اس کے اندر نہیں، مجھے جگہ بتاؤ وہاں پر میں جا کے پڑھوں گا۔ تو باہر نکل کے مصلی وہاں بچھایا، وہاں نماز پڑھی۔ پھر اس کے بعد انہی سے پوچھا کہ جو چیز مسجد پہلے سے قائم تھی وہ جگہ مجھے بتاؤ۔ وہ ہیکل سلیمانی نہیں تھی، وہاں کے بڑوں نے جب بتایا تب حضرت عمر نے کہا کہ یہاں مسجد بناؤ، یہ میری خواہش ہے۔ وہی اصل میں مسجد اقصی ہے، جو سامنے والی دکھتی ہے گنبد چمکنے والا، وہ نہیں ہوتی ہماری، وہ تو وہ ہے جو اس کے پیچھے ہے، جو حضرت عمر نے بنوایا۔ پھر اس کے بعد 1350 سال ہمارے ہی ہاتھ میں رہی، صرف درمیان میں 90 سال کا عرصہ ہے جس میں ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، اور ان سے لینے والے سلطان صلاح الدین ایوبی تھے۔ ان کی زندگی میں انہوں نے کہا کہ میرا یہ مقصد ہی یہی ہے کہ میں بیت المقدس کو فتح کرنا ہے، اور اس حیثیت سے انہوں نے اپنا تن مندن لگایا کہ 1880 پر 7 میں انہوں نے ان لوگوں سے لے لیا۔ تو 1180 پر 7 1800 نہیں، 1180 پر 7 میں جب لیا تو اس سے پہلے 90 سال یہودیوں کے ہاتھ میں رہی۔ بس جب انہوں نے چھڑایا ہے 1100 میں، آج 2000 ہے، تو 1100 کا مطلب آج سے 900 سال پہلے جب انہوں نے چھڑایا ہے ان لوگوں سے، پھر یاد رکھو کسی کے ہاتھوں میں نہیں گئی، مسلمان ہی اس کے متولی رہے، مسلمانوں ہی کا حق ہے۔ لیکن پھر ہمارے ہاتھ سے گئی تو کیوں گئی؟ یہ بھی تو سوچو نا ذرا، ہمارے ہی شرکیہ افعال، ہمارے ہی درگاہوں کی وجہ سے، ہمارے ہی گناہوں کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں گئی۔ یاد رکھو 1929 میں باقاعدہ طور پر ان لوگوں نے دعویٰ کر دیا کہ جس دیوار پہ جا کے وہ گریہ کرتے ہیں، دیوار گریہ کہتے ہیں اسے، روتے ہیں، سر مار لیتے ہیں، آپ بھی دیکھا ہوگا، یہ ان کی خاص عبادت ہے، اس دیوار پر ہمارا حق ہے۔ اور یہ اقوام متحدہ کے کورٹ میں گیا باقاعدہ معاملہ، اور کورٹ میں باقاعدہ فیصلہ ہوا کہ نہیں ہے، اس میں کوئی حق نہیں ہے تمہارا، یہ پورا کا پورا مسلمانوں کا ہے۔ ہاں ہم تم کو اتنا حق دے سکتے ہیں کہ کبھی تم زیارت کے لیے آؤ، کہیں وہاں عبادت کرنا چاہو، کہیں وہاں رونا چاہو تو اس کی اجازت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ 1929 میں یہ فیصلہ باقاعدہ طور پر تمام ملکوں نے مل کے دیا تھا، پھر بھی مسلمانوں ہی کے ہاتھ میں رہی۔ لیکن یہ سب کچھ گیا ہاتھ سے تو یہ عثمانی خلافت کا آخری دور تھا جس میں بنیاد ہی ان لوگوں کے پاس سے توحید چلی گئی تھی۔ ہاں یاد رکھو، آج بھی آپ جاؤ ترکیہ کے اندر، جتنے بدعت و خرافات اور درگاہیں وہ جتنی ہیں اتنا ہندوستان میں بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ خلافت ہاتھ سے گئی تو بھی شرک کی وجہ سے گئی، اور اتنے کمزور ہوتے چلے گئے کہ برطانیہ وغیرہ مل کے باقاعدہ طور پر اسرائیل کو کھڑا کر دیا، اور 15 جولائی 1948 کو باقاعدہ یہ اعلان کر دیا کہ اسرائیل ہمارا ہے، ہم نے ایک ملک وہاں پر کھڑا کر دیا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ فلسطین لو، فلسطین کے لیے نعرے بازی، ارے بدبختو، فلسطین نہیں بلکہ پوری سلطنت اسلامیہ تمہاری تھی اور عثمانیہ تمہاری تھی، لیکن جب تم توحید پہ تھے، تم اصل میں توحید کو چھوڑے اور شرک اپنائے، تب جا کے یہ گئی، اور دوبارہ آئے گی بھی تو توحید سے آئے گی، تمہارے نعروں سے نہیں آئے گی۔
دوبارہ آنا ہے تو پھر توحید کو پکڑو. شرک رہتے ہوئے اتنا بڑا سوراخ امت مسلمہ کے عقیدے میں اللہ ہم کو نہیں دے گا. یہ بالکل بیکار بات ہے. نعرے بازیوں سے پاس آؤ, امت کو صحیح راہ دکھاؤ. بڑے بڑے لوگوں کی زبانوں میں آج بھی وہ پاور ہے کہ بڑے بڑے امت کے اندر انقلاب آ سکتے ہیں. وہ بڑے لوگوں کو میں کاش کہ اللہ میری بات وہاں تک ان کے کانوں تک پہنچائے کہ وہ لوگ کہیں کہ لوگوں اصل میں یہ بات ہمارے درگاہوں کی نحوست اور شرک کی نحوست سے ہے. ہمارے اپنے علاقوں میں درگاہیں اٹھا کے مٹاؤ. جس تبلیغی جماعت کا بہت بڑا نعرہ ہے اسی کے بغل میں نظام الدین اولیاء کی اتنی بڑی درگاہ ہے. یاد رکھو آپ جائیں گے پریشان ہو جائیں گے. میں اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھا اتنا شرک و بدعت وہاں پر, اور اتنی بڑی عالمی سطح پر تبلیغی جماعت کھلے عام اعلان کیوں نہیں کرتی کہ بدبختو یہ جب تک تم نظام الدین اولیاء کی درگاہ کو مٹاؤ گے نہیں اللہ کی رحمت آئے گی کہاں سے. تمہارے گلی کے اندر بالکل شرک شرع عام ہوتا ہے. آج تک پوری زندگی میں اللہ نے بچا کے رکھا. کبھی میں درگاہ نہیں گیا لیکن دیکھنے کے لیے گزشتہ سال میں گیا تھا نظام الدین درگاہ کے اندر. آخر ہوتا کیا ہے, میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. مجھے ایسا لگا کہ ہو سکتا ہے ابھی عذاب بہتر نازل ہو جائے, میں یہیں پر کیا ہے کچھ ہو جائے مجھے. میں بھاگتے دوڑتے باہر نکلا. اتنا کھلا شرک. یہ کہاں ہو رہا ہے؟ مرکز تبلیغ کے بالکل پاس میں, پڑوس میں. آپ آدھا کلومیٹر بھی نہیں چلیں گے اتنی بڑی اسی گلی کے اندر ہے. ایک لفظ شرک کے خلاف بولتے نہیں ہیں لوگ. کیوں نہیں جی بولتے؟ کیوں نہیں بولتے تم؟ مدد تو وہیں سے آئے گی نا جب توحید آئے گی. ارے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کا کیا پیغمبروں کو تک نہیں چھوڑا, صاف کہہ دیا. میں آیت کہہ کے ختم کرتا ہوں بات کو. پتہ نہیں میری بات کتنی لمبی ہو گئی لیکن مجھے حافظ صاحب نے اجازت دی تھی کہ آج کا موضوع ایسا ہے کہ آپ بولیں, اور میں بھی بولتا ہوں. بعد میں کسی کو کچھ مسئلہ ہے, جلدی جانا تھا, بعد میں آ کے نہیں بولنا. میں باقاعدہ مینجمنٹ اجازت لیا ہوں اور معذرت خواہ بھی ہوں, مجھے دوسرا وقت نہیں ملتا ہے. میں 600 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے صرف ایک جمعہ کے لیے آیا ہوں. واپس ابھی رات کو جانا ہے مجھے. اللہ کے لیے سمجھو, یہ پیغام لے کے جاؤ. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ. ابراہیم نرفع درجات من نشاء ان ربك حکیم علیم. ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإبراهيم واليسع ويونس ولوطا كلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. ان کے بعد ان کی نسلیں آئے. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. 18 پیغمبروں کا نام لے کے اللہ کہتا ہے کہ انبیاء سنو, اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے تو ہم ان کے تمام اعمال غارت کر دیتے. ہم کون ہیں جی؟ ہم کون ہیں؟ 18 انبیاء کرام آئے ہیں. سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 82 سے میں نے پڑھا ہے آپ کے سامنے. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا 82. شرک کو مٹاؤ, توحید کا قیام کرو, تن من دھن لگا دو, تمہارے مسائل حل. نمبر 1 پہلا سوراخ استغفار بند کرو اس سے. دوسرا سب سے بڑا سوراخ شرک بند کرو. تیسرا اہم ترین سوراخ توبہ. پلٹو. توبے کا مطلب ہے اللہ میں توبہ کرتا ہوں, اللہ توبہ کرتا ہوں, اللہ توبہ کرتا ہوں, پھر باہر جاتے ہی سود کھاؤ. اللہ میں توبہ کرتا ہوں, پھر باہر نکلتے ہی مووی دیکھو. اللہ میں توبہ کرتا ہوں, باہر گئے ہی لڑکی سے بولو ہلو کیا بولو جی, ذرا دعا میں تھا, وہیں دعا کرا تھا, توبے کی چیز جا کو پھر بات کرتا نامحرم سے. یہ توبہ نہیں, توبہ پلٹو, سب مل کے پلٹو, پھر تو اللہ عذاب روک دیتا, حالات تبدیل کر دیتا.